اس پوری کائنات میں شبیر کے سوا گزرے بہت نبی و ولی آل مرتبہ، لیکن کوئی یہ کہہ نہ سکا میں حسین ہوں، کہ میں حسین ہمارے عرض کربلا، میں حسین میرے لیے نبی نے جو سجدہ بڑھا دیا، خالق سے میں نے وعدہ اسی وقت کر لیا، قرضہ اتار دوں گا تیرا میں حسین ہوں، کہ میں حسین ہوں، میں مارے عرض کربلا، میں حسین ہوں، صلوات ہو جائے ذرا دی کہ راہب کے ساتھ بیٹے تو معمولی بات ہے، میرے تو اختیار میں کل کائنات ہے، جو چاہوں جس کو کر دوں عطا، میں حسین ہوں، کہ میں حسین ہوں، میں مارے عرض کربلا، میں حسین ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا علینا للہدی وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى صلوات اس سے پہلے کہ میں مجلس کا آغاز کروں، جو حضرات بھی باہر تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش عزا پر تشریف لے آئیں، درود بھیجیں محمد والے ارشاد رب العزت
عزت ہو رہا ہے، ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، دنیا اور آخرت کا اختیار میرے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ نے عزیزان محترم جس کو بھی ہادی بنا کر بھیجا ہے، معصوم بنا کر بھیجا ہے، علم دے کر بھیجا ہے، دنیا والوں سے افضل بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھیے ہادی بچپن میں بھی معصوم ہوتا ہے، بچپن میں بھی ہادی ہوتا ہے، اور ہادی کو اللہ معجزہ عطا کرتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے فرعون کے درباریوں میں جو نجومی تھے انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ تیری حکومت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو تیری حکومت کو خاک میں ملا دے گا، تیری حکومت کا تختہ پلٹ دے گا۔ قرآن کا واقعہ ہے۔ تو فرعون نے کیا کیا کہ جہاں پر بھی آثار ولادت ہوتے تھے یہ دائیوں کو بھیجا کیا کرتا تھا اور بچوں کو مروا دیا کرتا تھا، یہ اس کا کام تھا۔ لیکن اللہ کو جناب موسیٰ کو اس دنیا میں بھیجنا تھا، اور اللہ نے جناب موسیٰ کو اس دنیا میں بھیجا اور پرورش بھی کہاں کروائی؟ فرعون کے دربار میں۔ جناب موسیٰ کے لیے آپ کی والدہ کو وحی ہوئی کہ موسیٰ کو صندوق میں رکھیے اور دریا کے یعنی موجوں کے حوالے کر دیجئے۔ آپ کی والدہ نے جناب موسیٰ کو صندوق میں رکھا اور موجوں کے حوالے کر دیا۔ یہ صندوق تیرتا ہوا موجوں پر تیرتا ہوا جب فرعون کے محل کے قریب پہنچا تو صندوق کو نکالا گیا۔ فرعون لاولد تھا، اس کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک حسین و جمیل خوبصورت بچے کو دیکھا۔ بس فرعون نے جناب موسیٰ کو اپنے ہاتھوں پر لیا۔ یہ معصوم تھے، معصوم کبھی بھی نہ اہل کی گود میں نہیں جاتا، کفر کی آگوش میں نہیں آتا۔ جناب موسیٰ نے فرعون کی ڈالی پکڑی اور ایک زوردار تماچا فرعون کے منہ پر مارا۔ فرعون کا چہرہ بدل گیا۔ فرعون فوراً کہنے لگا یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ موسیٰ ہے۔ تو اس کی اہلیہ نے کہا جو مومنہ تھی کہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ اس کا امتحان لے لیا جائے۔ اگر عام بچہ ہوگا تو آگ کی طرف جائے گا، آگ اور یاقوت رکھ دیے جائیں، اور اگر یہ نبی ہوگا تو یاقوت کی طرف جائے گا۔ اب جناب موسیٰ کا دربار میں امتحان ہو رہا ہے، محل میں امتحان ہو رہا ہے۔ جناب موسیٰ کو زمین پر چھوڑ دیا گیا، ایک طرف آگ رکھ دی گئی، ایک طرف لال و جواہر رکھ دیے گئے۔ اب جو جناب موسیٰ کو چھوڑا، جناب موسیٰ چلے یاقوت کی طرف، لال و جواہر کی طرف۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج دیا۔ جبرائیل امین نے جناب موسیٰ کا ہاتھ آگ پر رکھ دیا، جناب موسیٰ کا ہاتھ بھی جلا۔ جناب موسیٰ نے انگاروں کو اپنے منہ میں بھی رکھا تو جناب موسیٰ کی زبان بھی جلی۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہادی ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، اس کو آگ جلا نہیں سکتی، تو موسیٰ کا ہاتھ کیوں جلا؟ موسیٰ کی زبان کیوں جلی؟ ارے اللہ کو جناب موسیٰ کو بچانا ضروری تھا، بچانا شرط تھا، اس لیے موسیٰ کا ہاتھ بھی جلا، موسیٰ کی زبان بھی جلی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اب یہ فرعون سمجھ گیا یہ معصوم نہیں ہے، یہ عام بچہ ہے۔
جناب موسیٰ فرعون میں رہتے رہے، دربار میں رہتے رہے، محل میں رہتے رہے۔ اب دیکھیے عزیزان محترم، جناب موسیٰ پر خالی ایک توریت نازل نہیں ہوئی بلکہ 5 صحیفے نازل ہوئے۔ 5 صحیفے کے مجموعے کا نام ہے تورات۔ ایک تے سے، ایک صحیفہ واو سے، ایک صحیفہ الف سے، ایک صحیفہ تے سے، ایک صحیفہ واو سے، ایک صحیفہ رے سے، ایک صحیفہ الف سے اور ایک صحیفہ تے سے، 5 صحیفوں کو مل کر تورات بنائی گئی۔ تو جب تورات جیسی کتاب 5 کے بغیر مکمل نہیں ہوئی تو یہ قرآن 5 کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ صلوات پر یہ محمد والے محمد۔ اب جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں محل میں رہتے رہے، لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ موسیٰ نبی ہیں اور جناب موسیٰ لشکر لے کر دریائے نیل کی طرف چلے، اور اس کو پتہ چلا کہ موسیٰ ایک لشکر لے کر دریائے نیل کی طرف گئے ہیں، تو اس نے جناب موسیٰ کا پیچھا کیا۔ جناب موسیٰ جب دریائے نیل پر پہنچے تو وہی نازل ہوئی، اے موسیٰ دریا پر عصا مارو تو راستہ بن جائے گا۔ جناب موسیٰ نے عصا مارا، دریا میں راستہ بن گیا۔ جناب موسیٰ اور آپ کا لشکر دریا سے پار کر گئے۔ اب جو فرعون دریا پر آیا تو یہ اپنے لشکر والوں سے کہتا ہے کہ دیکھا میں کتنا بڑا خدا ہوں، اور اس خدا نے میرے لیے اور آپ کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا ہے، چلو اسی راستے پر چلتے ہیں۔ اب جو انہوں نے دریا میں عبور کیا، دریا میں چلے، جب آدھے راستے میں پہنچے تو اللہ نے دریا کا جو راستہ تھا وہ سب کا سب ختم کر دیا۔ فرعون بھی لشکر بھی ڈوبا۔ تو تو اپنی امت کو کیا بچائے گا؟ صلوات پر یہ محمد والے محمد۔ اپنی امت کو کیا بچائے گا؟ بنی اسرائیل کے لوگ چھٹے امام کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے امام وقت، ہم بڑے بڑے علماء کے پاس پہنچے ہیں، لیکن ہمیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کتنے ہیں۔ تو ہمارے چھٹے امام نے کہا کہ عالم وہ ہوتا ہے جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہو، اور جس کے دل میں آل محمد کی محبت نہ ہو وہ جاہل ہوتا ہے۔ اور ہم عالم نہیں ہیں، ہم علم ہیں، اور جن سوالات کے لیے ہمارے پاس آئے ہو، ان سوالات کے یعنی معجزات تو یہ میرا بچہ بتائے گا۔ موسیٰ کاظم ابھی آپ کی عمر 5 سال کی ہے، وہ دیکھنے لگی یہ بچہ معجزات بتائے گا کہ یہ بچہ نہیں ہے، امام ہے، یہ بتائے گا، اس سے پوچھئے۔ تو اب بنی اسرائیل کے علماء نے ہمارے 7ویں امام سے سوال کیا کہ اللہ نے جناب موسیٰ کو کتنے معجزات عطا کیے تھے؟ تو ہمارے 7ویں امام نے کہا کہ اللہ نے جناب موسیٰ کو 9 معجزات عطا کیے تھے، جس میں پہلا معجزہ عصا ہے کہ جب دربار میں جادوگر اپنی رسیوں کو ڈال دیتے تھے
تو وہ سانپ بن جایا کرتی تھی. تو اللہ نے جو عصا جناب موسیٰ کو معجزے کے طور پر عطا کیا تھا وہ اژدہا بن جاتا تھا اور ان کے سانپوں کو نگل لیا کرتا تھا. تو پہلا معجزہ اللہ نے جناب موسیٰ کو عصا دیا ہے. دوسرا معجزہ اللہ نے جناب موسیٰ کو ید ویزہ دیا ہے. تیسرا معجزہ اللہ نے جناب موسیٰ کو وہ دیا کہ جب لوگوں نے جناب موسیٰ کو نبی نہیں مانا تو بنی اسرائیل پر مینڈکوں کا عذاب نازل ہو گیا. یہ بھی جناب موسیٰ کا معجزہ تھا. اور چوتھا معجزہ کہ جب لوگوں نے نبی تسلیم نہیں کیا تو اللہ نے جناب موسیٰ کو جو معجزہ دیا اور امت پر عذاب نازل کیا گیا تو وہ مچھروں کا عذاب تھا. یہ بھی آپ کا ایک معجزہ تھا. اور پانچواں معجزہ جوؤں کا تھا کہ جب بنی اسرائیل نے نبی نہیں مانا تو اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر جوؤں کا عذاب نازل کیا. اور چھٹا معجزہ اللہ نے موسیٰ کو یہ دیا کہ آپ نے اپنے عصے کے ذریعے سے دریائے نیل میں راستہ بنا دیا. اور ساتواں معجزہ یہ دیا کہ جناب موسیٰ کے لیے جو جادوگر آئے تھے جنہوں نے رسیوں کے ذریعے سے سانپ بنایا اور جب جناب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو اژدہا بن گیا اور تمام کے تمام سانپوں کو نگل گیا. تو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا کہ جتنے بھی جادوگر تھے سب کے سب ایمان لے آئے جناب موسیٰ پر، موسیٰ کے رب پر اور جناب ہارون کے رب پر. اور نواں معجزہ یہ دیا کہ جب ان لوگوں نے معصوم اور معصوم کے معجزے کا انکار کیا تو اللہ نے کوہ طور کو زمین سے اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر مسلط کر دیا. تو پتہ یہ چلا کہ جو معصوم کا اور معجزے کا انکار کرتا ہے ان پر اللہ عذاب نازل کر دیتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو یہ موسیٰ ہیں کہ جن کے معجزے کا انکار کرتے ہیں تو اللہ عذاب نازل کر دیتا ہے. لیکن جو فخر موسیٰ ہیں اگر کوئی ان کا انکار کرے تو عذاب میں کیوں مبتلا نہ ہوگا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. دیکھیے سرکار دو عالم ہیں، مولا کائنات ہیں. جنگ احد کا معاملہ ہے. جنگ احد میں سرکار دو عالم گئے. آپ کو معلوم ہے، مجھے زیادہ طولانی نہیں پڑھنا کہ جنگ احد ہو رہی تھی. جنگ لڑتے سرکار دو عالم کے صحابی تھے ابو دجانہ، ان کی تلوار ٹوٹ گئی. سرکار دو عالم کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. تو سرکار دو عالم نے، تلواریں تو دو موجود تھی. تاریخ میں لکھا ہے کہ دو تلواریں سرکار دو عالم کے پاس موجود تھیں. لیکن اس کے بعد بھی اپنے صحابی کو کھجور کی لکڑی زمین سے اٹھائی اور صحابی کے ہاتھ میں دے دی. یہ فرما بردار صحابی تھا. اس نے یہ نہیں کہا کہ جنگ تو تلوار سے ہو رہی ہے، آپ مجھے کھجور کی لکڑی دے رہے ہیں، بھلا لکڑی سے تلوار کا کیا مقابلہ. یہ فرما بردار صحابی لکڑی کو لے کر میدان جہاد میں پہنچا. لکڑی سے جنگ کی. لکڑی تلوار کا کام کر رہی تھی، سر و تن میں جدائی ڈال رہی تھی.
اسی وقت میں مولا کائنات کی تلوار ٹوٹی، آگے سرکار دو عالم کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کہا اللہ کے نبی میری بھی تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ سرکار دو عالم نے سر جھکا لیا، صحابہ نے فوراً کہا اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، ابھی آپ نے ابو دجانہ کو کھجور کی لکڑی اٹھا کر دی ہے، ان کو بھی لکڑی اٹھا کر دے دیجئے۔ سرکار دو عالم نے کہا نہیں، اللہ نے اس کو امام بنایا ہے، اس کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جو صحابی ہوتا ہے اس کو رسول عطا کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے۔ ابھی زبان سے یہ جملے نکلے ہی تھے، اللہ نے ملک کو بھیج دیا اور ملک بھی مولا کائنات کا قصیدہ پڑھتا ہوا آیا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کہتا ہوا سرکار دو عالم کے خدمت میں آیا۔ ذوالفقار سرکار دو عالم کے ہاتھ میں دی، سرکار دو عالم نے مولا کائنات کو عطا کی۔ مولا کائنات جنگ کرنے کے لیے چلے، سر و تن میں جدائی کی، عزیزان محترم سر و تن میں جدائی ہوتی رہی۔ علامہ محسن ندوی کہتے ہیں کہ جب سر و تن میں جدائی ہوتی رہی، سر و تن میں جدائی ہوتی رہی تو ملک الموت آ گیا۔ ملک الموت نے آ کر کہا ذوالفقار سے کہ رک جا، بس کر، ٹھہر جا۔ ذوالفقار نے کہا خاموش، اس قدر سے نہ اونچا مقام کر، تو میرا ماتحت ہے، ادب سے کلام کر، چل ہٹ مجھے نہ روک، ادھر اپنا کام کر، واجب ہے تجھ پہ آج میرا احترام کر، کیوں زلزلہ بپا نہ کروں کائنات میں، آئی ہوں پہلی بار ید اللہ کے ہاتھ میں، آئی ہوں پہلی بار ید اللہ کے ہاتھ میں۔ اور حیدر کا ہاتھ چوم کے بولی یہ ایک بار، نکلی تھی جب غلاب سے دشمن تھے بے شمار، بڑھ بڑھ کے یہ میدان میں کہہ رہی تھی ذوالفقار مولا علی کی مجھ کو فقط ذات چاہیے، تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، یہ ہے مولا کائنات۔ ارے کسی کو تو ایک رومال بھی آسمان سے عطا نہ ہوا، لیکن یہ مولا کائنات ہیں کہ ان کو آسمان سے لوہا آیا اور اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ ہے علی کا مرتبہ، کون علی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ مولا کائنات جنگ حنین میں جا رہے تھے، کسی نجومی نے مولا کائنات سے سوال کیا اے علی کہاں جا رہے ہو؟ کہا میدان جہاد میں جا رہا ہوں۔ اے علی نہیں مت جائیے، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آپ کا ستارہ گردش میں ہے۔ مولا کائنات نے کہا تجھے پتا ہے کہ میرا ستارہ گردش میں ہے، تجھے ستاروں کا علم ہے؟ اچھا مجھے اتنا بتا دے کہ یہ جو میری گھوڑی ہے جس پہ میں سوار ہوں، اس کے شکم میں نر ہے یا مادہ؟ آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے بعد مولا کائنات نے کہا چل اتنا بتا دے کہ جب بلیوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے تو کون سا ستارہ گردش میں ہوتا ہے؟ نہیں بتایا گیا۔ چل اتنا بتا دے کہ اس وقت میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ مولا کائنات نے کہا تو کہہ رہا ہے کہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے، ارے مجھے معلوم ہے میں جس جنگ کے لیے جا رہا ہوں اس جنگ میں میرے 10 شہید نہیں ہوں گے اور ان کے 10 بچیں گے نہیں۔ مولا کائنات نے پوری لسٹ بنا کر دے دی کہ جو میرے شہید نہیں ہوں گے یہ ان کی لسٹ ہے اور جو بچیں گے نہیں یہ ان کی لسٹ ہے۔ عزیزان محترم، تو ستاروں کا علم جانتا ہے، ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ تیرے ہاتھ کے نیچے کیا ہے، تیرے پیر کے نیچے کیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد یہی مولا کائنات ہیں۔ جنگ خیبر میں گئے، جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ جنگ خیبر سے پہلے ہمارا یہ حال تھا
کہ ہمیں پیٹ بھر کر کھجور نہیں ملتی تھی۔ حضرت عمر نے کہا جنگ خیبر سے پہلے مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ مسلمانوں کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا تھا، یعنی مسلمان اتنے غربت میں تھے۔ جنگ خندق میں خود سرکار دو عالم 4 روز کے بھوکے تھے، مسلمانوں کا یہ حال تھا۔ لیکن علی کی ذوالفقار کے صدقے میں جب جنگ خیبر کو فتح کیا ہے مولا کائنات نے، تو اتنا سونا مولا کائنات کے ہاتھ لگا کہ سونے کا ایک ڈھیر لگ گیا تھا۔ ایک ایک من سونا ایک ایک مسلمان کے ہاتھ آیا، ایک ایک صحابی کے ہاتھ آیا، اور جب تمام صحابہ سونا لے کر اپنے اپنے گھروں کو چل دیے، یہ ذوالفقار کے صدقے میں امیر ہو گئے۔ نہیں تو عرب کے غریب تھے، عرب کے فقیر تھے، یہ مولا کائنات کی ذوالفقار کے صدقے میں امیر ہو گئے۔ ایک ایک صحابی کے ہاتھ ایک ایک من سونا آیا۔ تاریخ میں تو یہ بھی ہے ایک ایک قنطار سونا آیا۔ ایک قنطار یعنی اونٹ کی کھال میں سونا رکھ کر گٹھری بنائی جائے تو ایک قنطار سونا گٹھری میں آتا ہے، یہ بھی تاریخ میں ہے۔ خیر، سونا لے لے کر صحابہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ مکے کی کچھ بیوہ عورتیں اور یتیم بچے آئے، اور ان بیوہ عورتوں نے جناب قمبر سے کہا کہ ہم نے سنا ہے آج مسلمانوں کے ہاتھ بہت سونا آیا ہے، ہمیں بھی سونا عطا کروائیے۔ جناب قمبر نے مولا کائنات سے کہا کہ کچھ عورتیں ہیں جو بیوہ ہیں، بچے یتیم ہیں، وہ سوال کر رہی ہیں کہ آج مسلمانوں کے ہاتھ بہت سونا آیا ہے، آپ مولا کائنات سے کہیے ہمیں بھی کچھ عطا کر دیں۔ تو مولا کائنات نے جناب قمبر سے کہا قمبر میرے حصے کا جتنا بھی سونا ہے، جتنی بھی جائیداد ہے، جتنی بھی چاندی ہے، یہ سب کا سب ان بیوہ عورتوں میں اور یتیم بچوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ جناب قمبر نے سب کا سب تقسیم کر دیا۔ مولا کائنات خالی ذوالفقار لے کر گھر کی طرف چلے۔ جناب سیدہ نے مولا کائنات کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جناب سیدہ کہتی ہیں اے علی، میں نے سنا ہے آج مسلمانوں کے ہاتھ بہت سونا آیا ہے، آپ کے حصے میں تو بہت سونا آیا ہوگا۔ تو مولا کائنات نے کہا بے شک میرے حصے میں بھی سونا آیا تھا، تمہارے بابا نے مجھے دیا تھا، میں تمہارے رب کو دے کر آ گیا ہوں۔ تو جناب فاطمہ زہرا فوراً سجدے میں چلی گئیں اور کہا اے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے مجھے علی جیسا شوہر عطا کیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون ان جیسا ہو سکتا ہے؟ جنگ جمل کو فتح کرنے کے بعد مولا کائنات جب بصرہ کی جامع مسجد میں پہنچے، جب آپ نے نماز پڑھائی، رسول اکرم کا صحابی عمران بن حسین موجود تھا، آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، نابینا تھا۔ راوی سے کہتا ہے کہ آج تو مجھے رسول والی نماز یاد آ گئی، آج تو مجھے رسول والی نماز یاد آ گئی، چونکہ اس میں رکوع کرتے ہیں تو تکبیر ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو تکبیر ہے، قیام کرتے ہیں تو تکبیر ہے۔ لوگوں نے نمازوں سے تکبیر کو ختم کر دیا تھا۔ رسول اکرم کے انتقال کے بعد 24 سال کے بعد مولا کائنات کو خلافت ملی، لوگوں نے نمازوں کو بدل دیا۔ دیکھیے عزیزان محترم، اگر میں کہوں گا کہ تمہیں رسول والی نماز
نماز لینی ہو، بلکہ یوں کہہ دوں بات مکمل ہو جائے کہ یہ جوان کون ہے، کون نماز پڑھا رہا ہے، تو بتایا راوی نے کہ یہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو فوراً صحابی نے کہا یہی تو رسول والی نماز ہے، لوگوں نے رسول اکرم کی وفات کے بعد نماز ہی کو بدل دیا۔ تو میں کہوں گا عزیزو، اگر تمہیں رسول والی نماز لینی ہو تو فاطمہ زہرا سے لیجئے، فاطمہ زہرا والی نماز لینی ہو تو علی مرتضیٰ سے لیجئے، علی مرتضیٰ والی نماز لینی ہو تو امام حسن سے لیجئے، امام حسن والی نماز لینی ہو امام حسین سے لیجئے، امام حسین والی نماز لینی ہو زین العابدین سے لیجئے، زین العابدین والی نماز لینی ہو محمد باقر سے لیجئے، محمد باقر والی نماز لینی ہو جعفر صادق سے لیجئے، جعفر صادق والی نماز لینی ہو موسیٰ کاظم سے لیجئے، موسیٰ کاظم والی نماز لینی ہو امام علی رضا سے لیجئے، امام علی رضا والی نماز لینی ہو محمد تقی سے لیجئے، محمد تقی والی نماز لینی ہو امام علی نقی سے لیجئے، امام علی نقی والی نماز لینی ہو امام حسن عسکری سے لیجئے، امام حسن عسکری والی نماز لینی ہو امام محمد مہدی آخر الزمان سے لیجئے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو نتیجہ یہ نکلا ہمارے 14 معصوم ہیں، سب کی نماز ایک جیسی ہے، ان کے چار ان کی نماز الگ الگ ہے، کوئی ایسے نماز پڑھتا ہے تو عزیزو یہاں 14 کی نماز میں اختلاف نہیں ہے، وہاں 4 کی نماز میں اختلاف ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ کون ان جیسا ہو سکتا ہے، کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے، کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مال اسلام نے بانٹا تو چلی بھیڑ کی بھیڑ، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، آج 7 محرم ہے، آج کی تاریخ قیامت کی تاریخ ہے۔ عزاداروں رونے کے لیے صرف یہی جملہ کافی ہے کہ آج 7 محرم ہے۔ عزاداروں 7 محرم سے پانی بند نہیں ہوا، پانی تو 4 محرم سے بند ہو گیا تھا، 7 محرم کو تو خیموں میں قحط عام ہو گیا تھا، پانی کی ایک بوند بھی نہیں تھی 7 محرم کو۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ارے شب عاشوراء جب مولا عباس علیہ السلام اور جناب علی اکبر اور جناب قاسم خیموں کی پشت کے پیچھے بیٹھے تھے تو آپس میں گفتگو کر رہے تھے، حضرت علی اکبر نے مولا عباس سے کہا چچا کل صبح نمودار ہو جائے تو سب سے پہلے مجھے مرنے کے لیے بھیجنا۔ عزادارو آپ کہتے ہیں کہ اس لیے مجھے مرنے کے لیے بھیجنا کہ اگر آپ میدان جہاد میں چلے گئے تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ عزاداران مظلوم کربلا، مولا عباس کہتے ہیں کہ اگر تم مرنے کے لیے چلے گئے تو میرے بھیا حسین کا نور نظر غائب ہو جائے گا۔ تو جناب قاسم نے ہاتھ جوڑ کر کہا چچا آپ اگر مرنے کے لیے جاتے ہیں تو چچا کی کمر ٹوٹ جائے گی، اکبر اگر مرنے کے لیے جاتے ہیں تو چچا کا نور نظر غائب ہو جائے گا۔ چچا جیسے صبح نمودار ہو تو قاسم کو مجھے مرنے کے لیے بھیج دینا، نہ چچا کی کمر ٹوٹے گی نہ چچا کا نور نظر غائب ہوگا۔ عزاداران مظلوم کربلا صبح نمودار ہو گئی،
ارے جنگ جب شروع ہوئی اصحاب حسین انصار حسین شہید ہوتے رہے، امام ایک ایک کا لاشا لاتے رہے، وہ وقت بھی آیا کہ جناب قاسم نے امام مظلوم سے کہا چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ حسین کہتے ہیں بیٹا قاسم میں تمہیں مرنے کی اجازت کس طرح دے دوں، تم تو میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، تم تو میرا نور نظر ہو، دل کا سکون ہو، بیٹا قاسم میں تمہیں کس طرح مرنے کی اجازت دے دوں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا جناب قاسم تڑپ تڑپ کر کہتے رہے، امام مظلوم یہی کہتے رہے کہ میں تمہیں کس طرح مرنے کی اجازت دے دوں، جب میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھیا اپنے بھیا حسن کے چہرے کی زیارت کر لوں تو بیٹا قاسم میں تیرے چہرے کی زیارت کر لیتا ہوں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا جناب قاسم نے سوچا اور آپ کی والدہ ام فروا نے بتایا کہ بیٹا اگر چچا اجازت نہیں دیتے ہیں تو تمہارے بابا نے تمہارے شانے پر ارے ایک تعویذ باندھا تھا، تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور اس کو کھول کر پڑھ لو اس میں کیا لکھا ہے اسی پر عمل کرنا۔ جناب قاسم نے تعویذ کو کھول کر پڑھا، اس میں لکھا تھا اے قاسم جب تم مصیبت میں آ جاؤ فیصلہ نہ کر سکو تو جو تعویذ میں لکھا ہو اس پر عمل کر لینا۔ عزاداران مظلوم کربلا تعویذ میں لکھا تھا بھیا حسین وقت نے ہمیں فرصت نہیں دی، نہیں تو ہم بھی تمہارے ساتھ کربلا میں ہوتے، لیکن جب تم پر مصیبت کا وقت آئے میری طرف سے قاسم کو اپنے دین پر قربان کر دینا۔ عزاداران مظلوم کربلا حسین نے کہا بیٹا قاسم یہ تم خط نہیں لائے ہو بلکہ اپنی موت کا پیغام لے کر آئے ہو۔ امام حسین نے جناب قاسم کو گلے سے لگایا اور اتنا گریہ کیا کہ چچا بھتیجے بے ہوش ہو گئے۔ اب جو ہوش آیا عزادارو امام حسین نے امامہ جناب قاسم کے سر پر باندھا، جو کرتا جناب قاسم نے پہنا تھا اس کو گربان سے چاک کر دیا، ایک جرا منگائی جناب قاسم کو پہنائی، لیکن جرا جناب قاسم کو نہیں آتی ہے۔ جناب قاسم نے کہا چچا اس کو اتار لیجئے میں ایسے ہی مرنے کے لیے جاؤں گا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا حسین نے قاسم کو رخصت کیا، بیٹا قاسم جاؤ خدا حافظ۔ ارے گروان کیوں پھاڑا تھا؟ گروان اس لیے پھاڑا تھا حسین نے تاکہ یہ دشمن دیکھ لیں اب جو یہ بچہ آ رہا ہے یہ یتیم ہے۔ عرب کا دستور تھا کہ جب کسی یتیم کو میدان جہاد میں بھیجا جاتا تھا تو اس کا گروان پھاڑ دیا جاتا تھا تاکہ دشمنوں کو پتہ چل جائے یہ یتیم آ رہا ہے، لیکن یتیم پر بھی ظالموں کو رحم نہ آیا۔ عزادارو جناب قاسم میدان جہاد میں پہنچے، دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ ارے دشمنوں کو جب واصل جہنم کرتے رہے وہ وقت بھی آیا، عمر سعد نے کہا یہ قاسم بن حسن بن علی ہے، ارے اس کے لیے تمہیں چاہیے کہ چاروں طرف سے ایک ساتھ حملہ کر دو۔ عزادارو چاروں طرف سے حملہ ہوا، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، ارے کسی لعین نے سر پروار کیا، آپ کا سر شگافتہ ہوا، آپ سے گھوڑے پر ٹھہرا نہیں گیا۔ چچا ادرکنی، چچا مدد کو آئیے، زین سے زمین پر آئے، حسین مدد کے لیے دوڑے، کیا دیکھا ایک لعین جناب قاسم کے سرہانے بیٹھا ہے اور تلوار سے جناب قاسم کا سر جدا کرنا چاہتا ہے۔ ارے حسین نے کہا بیٹا قاسم گھبرائیے مات، چچا آ رہا ہے۔ دشمن نے یہ سنا فوراً کہا ارے میری مدد کرو، میں حسین کے حملے کی زد میں آ گیا۔ ارے جو ادھر کے گھوڑے تھے وہ ادھر ہو گئے، جو ادھر کے گھوڑے تھے
وہ ادھر ہو گئے. قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوتا رہا. ارے جب بھی جناب قاسم کے جسم مبارک پر گھوڑوں کی ٹاپ پڑتی تھی، ہائے چچا، ہائے چچا، ہائے چچا کہتے تھے. عزاداران مظلوم کربلا حسین کہتے ہیں بیٹا قاسم کہاں ہو؟ آواز دو، کوئی آواز نہیں آئی. بیٹا قاسم غریب چچا پکار رہا ہے، کوئی آواز نہیں آئی. حسین ایک بلندی پر پہنچے اور کہا بیٹا قاسم امام وقت پکار رہا ہے، آواز دو تاکہ آواز کے سہارے یہ چچا مدد کے لیے پہنچ جائے. قاسم کی لاش کے ٹکڑوں سے آواز آئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. عزادارو قاسم کی لاش کے ٹکڑے زمین کربلا پر تڑپنے لگے. ہاں عزادارو حسین اس مقام پر پہنچے جہاں قاسم کا لاشا زمین کربلا پر ٹکڑوں میں تڑپ رہا تھا. ہائے حسین نے اپنی رضا اتاری، زمین پر بچھائی، قاسم کا بازو اٹھایا، رضا میں رکھا، قاسم کا جسم اٹھایا، رضا میں رکھا، سر اٹھایا، رضا میں رکھا. اور عزادارو ہر شہید کو لے کر گئے، لیکن اس طرح لے کر نہیں گئے جس طرح جناب قاسم کو لے کر گئے. ہر شہید کا لاشا لے کر گئے ہیں، لیکن قاسم کی لاش ٹکڑوں میں گٹھری میں لے کر خانے کی طرف چلے. اے فروا تیرے لال کی بارات آ گئی. عزادارو جناب فروا نے دیکھا ہائے میرا قاسم اتنا چھوٹا نہیں تھا. اب جو گٹھری کھولی ہے قاسم کی لاش ٹکڑوں میں تبدیل تھی. بیویوں نے ماتم کیا، ہائے قاسمہ، ہائے مظلومہ، ہائے حسینہ. ماتم حسین، حسین 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 یہ شام غریباں ہے اور عالم تنہائی. 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 زہرا کی دلاری کو، زہرا کی دلاری کو تقدیر کہاں لائی. یہ شام غریباں ہے اور عالم تنہائی. یہ شام غریباں ہے اور عالم تنہائی. قاسم کو کہاں ڈھونڈے، اصغر کو کہاں ڈھونڈے، قاسم کو کہاں ڈھونڈے،
असगर को कहाँ ढूंढे अब कौन मोहम्मद को अकबर को कहाँ ढूंढे अब कौन मोहम्मद को अकबर को कहाँ ढूंढे अब्बास दिलावर सा अब्बास दिलावर सा अब्बास दिलावर सा अब्बास दिलावर सा बाकी न रहा भाई ये शाम गरीबा है और आलम तन्हाई ये शाम गरीबा है और आलम तन्हाई मैंने भी जला डाले जाकर भिखनी सर से मैंने भी जला डाले चादर बिछनी सर से है कौन जो कह दे ये अब्बास दिलावर से है कौन कह दे ये अब्बास दिलावर से हैरान परेशान है हैरान परेशान है हैरान परेशान है हैरान परेशान है शबीर की माताई ये शाम गरीबा है और आलम तन्हाई ये शाम गरीबा है और आलम तन्हाई असगर भी रहा प्यासा बाबा भी रहे प्यासे असगर भी रहा प्यासा बाबा भी रहे प्यासे दरिया की तराई से अम्मू जो नहीं लौटे दरिया की तराई से अम्मू जो नहीं लौटे अब डरती है पानी से 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 पानी
कम वो शहादत से पहले भारी वो कम सिनी वो शहादत से पहले पामाली हयात बिछाए जनाजा का जिंदा गरीब कैसे उठाए जनाजा का सिमटा कयामत गई ऐसन कयामत हर में कयामत आ गई एहसन कयामत हर में हवा में शाह जो लाए जनाजा का जिंदा गरीब कैसे उठाए जनाजा का सिंगा अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चप्पल बिना हैंडल बिना तो चल गई है।